وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. وقت ہوا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنے کا اور ان کے بارے میں کچھ عملی طریقے اختیار کرنے کا. جب ہم بچوں کی تربیت کرنے لگتے ہیں تو ایک فتنہ جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے اور بہت سے والدین اس کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ ہے موسیقی، میوزک. کوئی اسکول، کوئی مارکیٹ، کوئی گھر، یعنی کوئی جگہ بھی آپ چلے جائیں وہ اس چیز سے محفوظ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو اس فتنے سے کیسے بچائیں؟ ہمارے ساتھ ہماری ایک دوست ہیں، ایک ساتھی ہیں، ایک بہن ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز پہ بہت سا کام کیا ہے. ہم ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا مفید مشورے دیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انیلا، اور آپ کے ساتھ ہیں ہادیہ اور ادھر ہیں عمر. کیسے لگتے ہیں گانے ہادیہ؟ سچ سچ بتانا ہے. گندے لگتے ہیں؟ آپ کو کیسے لگتے ہیں ہادیہ؟ اچھے لگتے ہیں. کیا اچھا لگتا ہے آپ کو گانوں میں؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. ابھی تو آپ نے کہا مجھے گانے بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا، آپ کی فرینڈ سنتے ہیں؟ جب آپ کی فرینڈ سنتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ یعنی آپ اسکول جاتی ہیں، آپ کی کوئی فرینڈ بتاتی ہے میں نے ایک گانا سنا وہ بہت مزے کا تھا، پھر سنتی ہوں. کیا آپ کہتی ہیں ان سے؟ کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں کہتی. آپ انیلا، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ظاہرہ ہم پورے ماحول میں، معاشرے میں دیکھتے ہیں اس وقت بہت سے مسائل ہیں اس سلسلے میں، اور ہر گھر کا ایک یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کچھ مسائل آپ بتائیں گی جو کہ آپ کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے جاننے والے لوگوں کے ارد گرد جو نظر آئے ہیں آپ کو اس موسیقی کے ریفرنس سے. کیا کیا مسئلے جو ہیں ہم اگر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان کر رہے ہیں ماؤں کو؟ بیسکلی میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو وہاں پہ پھپھو، چاچو، چاچی سب مطلب رہتے ہیں. تو ٹی وی پہ جب بھی ہم براؤزنگ کر ہوتے ہیں تو چینل آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ اگر وہ سن رہے ہیں تو بچے بھی اٹریکٹ ہوتے تھے، سنتے تھے. یا گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں تو میوزک لگا ہوا ہوتا تھا. اچھا، صرف جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ، تو کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر والد سن رہے ہیں یا یہ ہے کہ بچے کئی دفعہ ڈرائیورز کے ساتھ آتے جاتے ہیں وہ سن رہے ہیں، ڈرائیور لگا دیتے ہیں آپ کے پیچھے سے جب وہ کہیں لے جا رہے ہیں. بچے اسکول وین میں آتے جاتے ہیں اس میں لگ رہے ہو. بالکل. ایون اسکولز میں بھی فرینڈز آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا وہ گا کے. تو بہت سے اسکول ایسے ہیں، اگر وہ اسلامک اسکول نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو میوزک کا ایک پیریڈ بھی ہوتا ہے بالکل، جس میں بچوں کو باقاعدہ طور پہ بہت سی چیزیں ایسی سکھائی جاتی ہیں، کروائی جاتی ہیں. بالکل. تو اگر پیریڈ سے ہی بات کروں، پہلے تو اسکول میں نے منع کر دیا تھا میرے بچے ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اچھا، اس میں بھی میں آپ سے ایک پریکٹیکل مسئلہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میں بھی بہت سی ایسی ماؤں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسکول میں جا کے کہا کہ جی میرا بچہ اس ایکٹیویٹی میں نہیں آئے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اساتذہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں، پسند کریں کہ ماشاءاللہ یہ والدین کتنی اچھی سوچ رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میوزک پیریڈ ہوتا ہے سارے بچوں کو لے جاتے ہیں اور اسے ایک بچے کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کو کہتے یہ ہیں کہ تمہاری کیونکہ ماما نے منع کیا ہے اس لیے تم میوزک میں نہیں جاؤ گی. اور وہ بچہ جو ہے نا وہ کئی دفعہ ایسا پریشان ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ماں باپ ہی ظالم ہیں جو مجھے اس چیز سے روک رہے ہیں. تو اس کے لیے کیسے آپ نے ان کو سمجھایا اسکول والوں کو؟ الحمدللہ مجھے پہلے ہی وہ کوآپریٹو ملے تھے اسکول والے بھی، تو بلکہ انہوں نے اسی ٹائم ان کے عمر کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز کر لی تھیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ اگر آپ کا اسکول نہ پلان کرے تو آپ خود سے بھی ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں ان کو کہ جی آپ میرے بچے کو اس وقت میں یہ کام کروا دیں. جیسے ایک اکیڈمی میں یہ جاتا تھا تو وہاں پہ بھی وہ میوزک کلاس ہوتی تھی، تو میں نے انہیں بھی بتایا کہ آپ اسپوکن لینگویج کا کچھ کرا دیں. کچھ جیسے اور بھی مائیں ہوں گی میری طرح تو آپ 2-3 بچے بھی اگر ہیں تو آپ انہیں اس ایکٹیویٹی میں ماؤنٹ کر دیں. تو الحمدللہ انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا، بات کے بجائے اسے عمر کو سیپریٹ بٹھاتے تو انہوں نے اس میں اسے باؤنڈ کر لیا تھا ایکٹیویٹی میں. اچھا عمر، مجھے آپ بتائیں آپ گانے کیوں نہیں سنتے جب آپ کے دوست بھی سنتے ہوں گے، آپ کے اسکول میں سارے فرینڈز بھی سن رہے ہوں گے، کیوں نہیں سنتے آپ گانے؟ ماما نے منع کیا. ماما نے منع کیا تھا. اور ہادیہ آپ کیوں نہیں سنتی؟ صرف اس لیے کہ ماما نے منع کیا تھا؟ ماما نے کس طرح منع کیا تھا، کیا بتایا تھا؟ ہمیں کہا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتایا تھا. تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو رہے ہیں تو میں نے ناراض نہیں کرنا.
آپ نے اور کس طرح ان کو سمجھایا؟ میں نے جیسے بتایا کہ ایک اللہ کی اذان ہوتی ہے تو میوزک جو ہے وہ شیطان کی اذان ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ اس میں بتایا گیا تھا, مفہوم اس کا ہے کہ جب گانا سنتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کان میں پشی کر دیتے ہیں. تو بچوں کو میں نے یہ بھی بتایا, اس سے بھی بچے تھوڑا وہ گھبرا گئے, تھوڑا سا وہ نہیں ہوا. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا بیٹا جب آپ مر جائیں گے تو آخرت میں اگر آپ گانے سنیں گے تو آپ کے کانوں میں آگ ڈالی جائے گی. تو اس سے بھی بچوں کو بھی تھوڑا سا ہوا. اور میں خود نہیں سنتی تھی تو بچوں نے یہ تلاوت گاڑی میں بیٹھے تو تلاوت پلے کر دی. ٹھیک ہے. ویسے یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بچوں کو بس ڈرا کے روک دیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو کوئی چیز واضح کی. جی. دوسرا جو طریقہ مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ کوئی متبادل بھی تو دیے نا. بالکل. اور اگر شروع سے آپ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں متبادل کا, یعنی کہ پہلے یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو سب کچھ سیکھنے دیں, پھر ایک دن آئے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارا بچہ تو دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے اور ان خرافات میں پڑتا چلا جا رہا ہے. بالکل. تو یعنی کہ ان کو آپ نے ایک متبادل طریقہ دیا. وہ متبادل میں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ جیسے موسٹلی ڈرائیونگ کے دوران بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر میں بچوں کو کاؤنٹنگ پہ کر دیتی ہوں, بیٹا دیکھیں ٹریز کاؤنٹ کر لیں, اینیملز کاؤنٹ کر لیں, دیکھیں مطلب اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں باؤنڈ کر لیتی ہوں. یا تو اگر آپ کے گاڑی میں اب LED لگ گیا تو اس پہ میں کارٹونز لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بچے کو ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے, تو انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اب یہ میوزک سننا تھا یا کچھ ایسا کرنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو بچے الحمدللہ خود ہی آہستہ آہستہ اس طرف. اچھا چلیں, آپ نے گھر میں ماحول بنا لیا, کافی آپ کی ایک جد و جہد تھی, آپ نے بچوں کو گھر میں نہیں سنایا. اب آپ کے کسی رشتہ دار کی شادی آ گئی ہے اور اس شادی میں آپ کو جانا بھی ہے. اب وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں, چاہے آپ نے جتنے بھی ایکسٹرا فنکشنز تھے چھوڑ دیے, آپ نے ان کو کہا جی ہم کسی ایسے فنکشن پہ نہیں آئیں گے, کسی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں آئیں گے, شادی والے دن آپ گئے ہوئے ہیں. آج کل آپ دیکھیں شادی پہ ہم جاتے ہیں, ہر میوزک ہال میں یا جو بھی جگہ ہوتی ہیں, اب وہ بیک گراؤنڈ میں انہوں نے میوزک چلایا ہوتا ہے, اور کئی جگہوں پہ تو اتنا لاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. یا کبھی کبھار آپ بچوں کو کہیں کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں لے گئے ہیں, وہاں پہ بھی لگا ہوا ہے, تو آپ کے بچے سوال نہیں کرتے یا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اس وقت؟ الحمدللہ خود سے جا کے کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ خود سے جا کے جاتے ہیں ریسٹورینٹ پہ اور وہاں پہ بند کرا کے, انکل پلیز میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, تو آپ یہ کون بند کرواتے ہیں ان میں سے؟ عمر کیسے بند کرواتے ہیں, کیا کہتے ہیں جا کے انکل کو؟ میوزک بند کر دیں. میوزک بند کر دیں. انکل بند کر دیتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. اور اگر کوئی انکل بند نہیں کرتے پھر آپ انہیں کچھ کہتے ہیں جا کے دوبارہ؟ کچھ نہیں کہتے. کہ کوئی انکل آپ سے ناراض بھی ہوئے کسی جگہ پہ, آپ نے کسی کو کہا کہ میوزک بند کریں, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے بھائی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا, لیکن یہ کہ بند نہیں کرتے اس کے ساتھ. یہ آپ نے ان کو کیسے اتنی یعنی کہ کانفیڈنس دیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, کتنی عمر ہے ان کی؟ 6 ایئرز ماشاء اللہ, کہ 6 سال کا بچہ جا کے کسی پبلک پلیس پہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ بند کر دیں. یہ آپ مطلب کیسے آپ نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ جا کے یہ کر سکیں؟ بس جب میں نے بتاتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, تو یہ خود سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس میں یہ ڈالا کہ وہ خود سے یہ احساس اس ہوتا تھا کہ نہیں میں یہ ٹائم ہمارا فیملی ٹائم ہے, بات نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم کچھ, تو خود سے جا کے یہ بند کرا دیتا تھا. پہلے تو ماما کہتا تھا ماما یہ میوزک لگا ہوا ہے, تو وہ جا کے پھر میں کیا کروں. میں لیکن شادیوں پہ کیا کریں؟ شادیوں میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ مطلب اگلے بندے کو نہیں بول سکتے, کہ وہ ایک دم ہائپر بھی ہو سکتے ہیں, مائنڈ بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ الحمدللہ اگر کوئی فیملی کی شادی ابھی پیچھے تھی تو انہوں نے خود سے ہی سمجھ لیا تھا کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا باقی رسمیں کر لیتے ہیں, میوزک نہیں کرتے. اچھا, آپ کو کبھی لوگوں نے یہ نہیں کہا جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کو میوزک سے دور رکھ رہی ہیں اور اس کے لیے پوری ایک اسٹرگل کر رہی ہیں, کہ تم کیا اپنے بچوں کو اب نارمل بنا رہی ہو, اور دوسرا یہ کہنا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے کچھ گانے سن ہی لیے, نماز پڑھ رہے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں, ایک اچھا انسان بناؤ, یہ تو ایک بے ضرر سی چیز ہے, تم کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ بہت سے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے کوشچنز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا سا سننے دو, ابھی تو بچے ہیں, ابھی کون سا انہوں نے مولوی بن جانا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح کے کوشچنز بھی سننے میں ملتے ہیں, ایون گھر میں بھی سننے کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر میں سمجھاتی ہوں کہ جب میرے اللہ کو حکم نہیں ہے تو میں اپنے بچوں کو ابھی سے ایسی تربیت نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ, میں بھی جب کسی سے بات کر رہی ہوں تو وہ جب باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی, تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں کتنا حصہ لیا. یعنی ہمارے لیے ایک تو رول ماڈلنگ بھی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے وقت. اچھا, ایک اور بھی تو چیز ہے. اب چلیں آپ نے
جو ایک موسیقی کی کوئی مجالس ہیں ٹی وی میں, میڈیا میں, گھروں میں, جگہوں پہ وہ بند کر دیں, ان سے اپنے آپ کو حد الوسع بچا لیا. لیکن بچے ٹی وی دیکھتے ہیں کسی حد تک, کئی دفعہ کوئی گیم کھیلتے ہیں, کئی دفعہ کوئی جو ہے ایسا کوئی کارٹون یا کچھ دیکھ رہے ہیں, اب اس میں بھی بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے. کہ آپ کے بچے پھر ایسا سوال نہیں کرتے آپ سے کہ وہاں تو آپ نے بند کروا دیا لیکن اس کا ہم کیا کریں؟ جی کرتے ہیں. ایون کبھی ملی ترانہ بھی لگاؤ تو مطلب میوزک تو آ رہا ہوتا ہے, ماما یہ کیا چیز ہے, یہ بھی تو میوزک ہے. پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا نہیں, اس کی ورڈنگ اس طرح کی یہ تو ہمارے وطن کے لیے ہے. اچھا, تو پھر وہ اس طرح کر کے انہیں میں حکمت سے سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ لیکن پھر آپ ان کو پھر بھی یہ بتاتی ہیں کہ بھئی ایک سٹیج ایسی بھی آنی چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی یعنی کہ کوئی جسے کہتے ہیں شعر و شاعری بھی ہے, کوئی اچھی بات بھی ہے, تو شاید ایک ایسا وقت آئے کہ ہم ان کو اس کے بغیر بھی پروڈیوس کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ آپ اچھی چیز جو ہے وہ کہیں پہ نشر کریں. جی بالکل, وہ اس طرح پھر اس کنڈیشن کے مطابق پھر سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک گھرانہ ایسا ہے, میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہر شخص میوزک سن رہا ہے, بچے بھی شاید بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. دیکھیں آپ نے تو شروع سے بلڈ کیا اس چیز کو نا, اب وہ ماں چھڑانا چاہ رہی ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے دین میں اس کی کیا ویلیو ہے, یہ کیا سٹیٹس ہے, یہ بھی سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ اگر دین کے حساب سے بھی ہم دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس جس چیز سے روکا ہے نا, اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے خیر ہے. میڈیکلی بھی ہمیں پتہ ہے, سائیکولوجیکلی بھی اب ہمیں اس کے نقصانات پتہ چلتے رہتے ہیں. وہ ماں ایک دم سے کیا کرے, یعنی کیا پہلا سٹیپ لے, کیسے آہستہ آہستہ اپنی فیملی کو لے کے چلے, کیا کیا باتیں کرے, کیسے سب لوگوں کو کنونس کرے؟ سب سے پہلے تو مطلب ماں کو خود چاہیے کہ وہ خود نہیں سنے. جب ماں وہ کام کرے گی تو بچے بھی آف کورس کریں گے. اور ہماری سوسائٹی میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ ہر بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ بچوں والی چیز ہے, یہ بڑوں والی چیز ہے. بالکل. میں نے بھی گھر میں یہی چیز پریکٹس کی کہ ہمیشہ بچوں کو بتایا کہ جو حرام ہے نا وہ ہر ایک کے لیے حرام ہے. بالکل. جو حلال ہے وہ ہم سب کے لیے پھر حلال ہے. بالکل. تو اکثر مائیں ایسے کر رہی ہوتی ہیں, خود تو سن رہی ہوتی ہیں, بچوں کو آپ نہیں سنو, آپ نہیں سنو بیٹا, آپ کے لیے یہ نہیں ہے. تو ماں پہلے خود بند کرے, تو پھر آہستہ آہستہ بچوں کو بھی سمجھائے, پہلے سمجھائیں تو پھر بچے اپلائی کریں. پھر بچے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک دم سے وہ اگر وہ کہیں گے میں تو کر رہی ہوں مجھے, لیکن میرے بچے نہیں کر رہے, ایک دم سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. ماں کو بہت سٹرگل کرنا پڑے گا. اور یہ کہ اپنے ساتھ جتنے بڑے ہیں ان کو لے کے چلنا اور حکمت کے ساتھ لے کے چلنا. یعنی آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کے ہر ایک کے پر فتوے لگا دیں کہ تم کافر ہو اور تم اچھے مسلمان نہیں ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے. یعنی جیسے آپ نے اپنے بچوں کو تو بتا دیا کہ اس کے اثرات آپ کے اوپر دنیا میں کیا ہوں گے, اس کے نتائج آخرت میں کیا ہوں گے, کیونکہ آپ کے بچوں کو دین کی سمجھ تھی. لیکن آپ اگر کسی ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تو ان کو حکمت کے ساتھ آپ کو لے کے کنونس کر کے چلنا ہے. بچوں کا مطلب فل ٹائم دیکھنا پڑے گا کہ فل ٹائم کس کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف آپ گھر میں اگر کر رہے ہیں, پابندیاں لگا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, بچے میوزک سن رہے ہیں, چھپ کے سن لیں گے بچے, فرینڈز میں ایسے ہو رہا ہے, بالکل صحیح بات ہے. سب ماحول تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا. فرینڈز کی کمپنی آپ کو پھر اچھی کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانی کریں گے. اچھا ہادیہ, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, اگر آپ کی کبھی کوئی فرینڈ سن رہی ہوں, آپ کسی کے کزن کے ساتھ ہیں, فرینڈ کے ساتھ ہیں, ماما نہیں ہے, اس کی بھی ماما نہیں ہے, اور وہ سن رہی ہیں, تو آپ کیا کرتی ہیں اس وقت؟ گاتی ہوں. کیا کہتی ہیں؟ گاتی ہوں. گاتی ہیں, ساتھ گاتی ہیں اس کے. اچھا, پھر وہ آپ کو کہتی نہیں کہ تمہاری تو ماما نے تمہیں روکا تھا؟ وہ نہیں کہتی؟ نہیں. اچھا, پھر جب آپ گھر آتی ہیں تو ماما پوچھتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا وہاں؟ آپ کہتی ہیں میں نے بہت مزہ کیا, میں نے یہ کیا, لیکن آپ ماما کو بتاتی ہیں ماما آج میں نے ایک گانا میری وہ فرینڈ یا کزن سن رہی تھی, میں نے بھی اس کے ساتھ گا لیا. سوچتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ماما سے پوچھتی ہیں, کبھی اس نے پوچھا آپ سے آ کے, یا آپ نے سے فیڈ بیک لیا کہ یہ ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کو کیسے وہ ہینڈل کرے؟ مثلا اس نے کہا کہ ماما میں نے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم گانے سن رہے تھے اور وہ بھی سن رہی تھی تو میں بھی ساتھ بیٹھی تھی, میں نے سن لیا. جیسے اسکول فرینڈس میں اکثر ہوتا ہے تو فرینڈس پیچھے ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ماما میں نے آج نا یہ والا گانا گایا تھا, یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کپڑے چینج کر رہی ہے, کچھ تو منہ پہ اس کے
آ جاتا ہے وہ گانا, کوئی نہ کوئی گانا آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی گانا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اسکول میں ماحول میں ہر جگہ تو ہے. جی بالکل. تو میں کہتی ہوں بیٹا یہ کیا ہے, ماما یہ نا اسکول وین میں کچھ وہ کر رہے تھے, تو میں نے کہا بیٹا یہ تو گانا ہے. ماما میں بھول گئی تھی نا. تو اس ٹائپ کا اس کے پھر کوسچن. آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس وقت؟ نہیں میں پھر آرام سے سمجھاتی ہوں. اچھا, اندر سے کیسا فیل ہوتا ہے؟ اندر سے تو کڑنے والی سچویشن ہوتی ہے, لیکن پھر شو نہیں کرتی اور آہستہ آہستہ سمجھاتی ہوں, تو اس سے بھی امپروومنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے پھر میں اسکول وین والے کو سمجھا دیتی ہوں, اب وہ بھی میری بات سمجھ کے تو وہ بھی گاڑی میں تلاوت لگاتے ہیں. اچھا, تو بچوں کو بھی وہ پھر کہتے ہیں, میں آہستہ آہستہ انہیں بھی منع کرتا ہوں کہ بیٹا آپ تلاوت سنیں, تلاوت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بچے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک دم نہیں, وہ کیونکہ باقی بچے بھی ہوتے ہیں, ان کا اپنا گھر کا ماحول ہوگا, ان کا اپنا ہوگا, تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ کیونکہ میں بھی یہ دیکھتی ہوں, دیکھیں اس عمر میں تو کسی نہ کسی لیول پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے, ٹین ایج میں چلا جاتا ہے, اس کے اندر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایک چیز آ جاتی ہے, اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, اپنا فون ہے, اپنی انٹرنیٹ کی وہ چیز ہے, وہ جو مرضی کرتا پھرے, کسی کو شاید پتہ بھی نہ چلے. اور آج کل ہم جنرلی دیکھتے ہیں ہر ایک نے وہ اپنے لگائے ہوتے ہیں ایئر پلگز, اور وہ فون کے ساتھ ہی بہت سے چینلز ایسے سن رہا ہوتا ہے. بالکل. کوئی آپ ایسی چیز سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں کرنی چاہیے کہ یہ اویئرنیس کسی لیول پہ آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کام کو کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میوزک سننے سے ہمارے ایمان میں کتنی کمی آ رہی ہے, ہم کس قسم کا ایک ہمارا رویہ ہو جاتا ہے دین کے معاملے میں, ہمیں بہت سی چیزیں بوجھل لگنی شروع ہو جاتی ہیں, یعنی ہم تلاوت تو اتنی سنتے نہیں جتنا ہم باقی اس قسم کے کام کر لیتے ہیں. کیا معاشرے کے لیول پہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے کہ اس میں بہتری آئے؟ اسکول مین تو اگر بچوں کو دیکھا جائے تو اسکولز والوں کو بہت اس میں کام کرنا چاہیے. پھر اگر وہی جیسے شادیاں ہو جاتی ہیں, مطلب ہر فیملی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ہمارا معاشرہ کیا ہے اور ہم کس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور ہماری اقتدار اپنی ویلیوز کیا ہیں, اپنی ویلیوز کا ہیں. بالکل. تو ایمان میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کمزوری آتی ہے, تو وہ صرف ایک بچے کی نہیں آئے گی, وہ اس شادی پہ کتنے بچے ہوں گے تو ان سب پہ یہ ایمان میں کمزوری. تو اچھا, پھر لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں پھر ہم انجوائے کیسے کریں؟ آپ دیکھیں اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے تو کہتے ہیں پھر تم انجوائے کیسے کرتی ہو؟ انجوائے کرنے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو نہیں کہ پہلے ہمارے صحابہ بھی تو انجوائے کرتے تھے, وہ بھی تو اپنی زندگی کو پوری طرح انجوائے کرتے تھے, تب تو یہ گانے نہیں ہوتے تھے, باقی یہ شادیوں کی فضول رسمیں نہیں ہوتی تھی, تب بھی تو انجوائے کیا جاتا تھا. یعنی ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اگر اختیار کیا جائے تو وہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت اور انجوائمنٹ بن جاتی ہے ہمارے لیے. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن کیونکہ ہم نے اس کو پھیلنے دیا تو اس نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وبا کی طرح ہماری پوری سوسائٹی کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو اس فتنے سے بچا سکیں اور کسی ایک یعنی کہ کنسٹرکٹیو قسم کے لائف سٹائل کی طرف ان کو لے کے جا سکیں.